چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. فیضان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. فیضان مدنی مذاکرہ یوں تو ہمارے سلسلے کا بھلے اصل عنوان فیضان مدنی مذاکرہ ہے، اور فیضان مدنی مذاکرے سے مختلف ناموں سے سلسلے پیش کرنے کی ترکیب ہے. تو فیضان مدنی مذاکرہ کے اندر ایک تحریر صرف سلسلہ بھی ہوتا ہے. ایک تحریر نظر سے گزری، ابتدائی طور پر پہلے کام ہوتا ہے پھر آپ کی طرف آتی ہے. تو اس میں بڑی پیاری مثال امیر اہل سنت نے بیان کی تھی. بہت پرانے کسی مدنی مذاکرے کی وہ تحریر سامنے آئی کہ جیسے پانی کا ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر مطلب پانی ڈالا ہوا ہے. اب اسی پانی میں آپ چینی ڈال دیں تو پانی تو اتنا ہی رہا، اور پانی کے اندر آپ پھر میوہ ڈال دیں، پھر یہ ڈال دیں، پھر وہ ڈال دیں، تھوڑا دودھ ڈال دیں، تو آپ بتائیے کیسا لذیذ شربت ہو جائے گا. تو گویا آپ سمجھیے کہ نیتیں، اچھی اچھی نیتوں کی مثال یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنے سے اس کے ثواب کا ترتب، ثواب ملنے کی جو صورت ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو بڑی اچھی اچھی نیتیں کیا کریں، اور سلسلوں سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں تاکہ اس میں آپ کی شرکت کار ثواب ہو سکے. اگر بہت ساری نیتیں یاد نہ ہو نا، یہ ہو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے میں مدنی چینل کا سلسلہ دیکھوں گا. کوئی بھی سلسلہ ہو، عمومی طور پر یہ نیتیں ہو سکتی ہیں. اس میں 2 نیتیں آپ کر لیں، بس یہ آپ کی سوچ ہو، انشاءاللہ الرحمن بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس سلسلے کے لیے بھی یہ نیتیں کر لیجئے. اور میں آپ کو بتا ہی چکا کہ فیضان مدنی مذاکرے کی ایک کڑی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ جو سلسلہ ہے، اس مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو مختلف ناموں کے ساتھ مختلف سلسلے دکھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات، یہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ ہے. اور پھر اسی طرح دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات، یہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ سلسلوں میں کا ایک سلسلہ ہے. اور اسی طرح آج اسلام کی بنیادی باتوں کے موضوع سے آئے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ جب بھی سلسلہ آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو امیر اہل سنت کے مختلف مدنی گلدستوں سے مالا مال سلسلہ ملے گا انشاءاللہ الرحمن. تو اب ہم چلتے ہیں اسلام کی بنیادی باتوں کی طرف. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سمجھیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں بنیادی طور پر جو بچوں کے ذہن میں بھی آتی ہیں، تو بچوں کو بھی سمجھانی ہوتی ہیں، اور خود بھی مدنی منع ہوتے ہیں، بھلے جامعۃ المدینہ والے ہوں، ان میں بھی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے. ہمارے فرائض علوم میں سے اسلام کے عقائد جو ہے وہ اہم ترین فرض علوم میں سے ہے، اور اسلام کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کا سلسلہ ہے. اور آگے یہ ہم انشاءاللہ الرحمن ترتیب وار اس میں کچھ سلسلے آپ کو پیش کریں گے. اور لازمی بات ہے ان چیزوں کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے. ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ مدنی مذاکروں کی بہت سی برکتیں ہیں. مدنی مذاکروں میں بہت سے فرائض علوم سیکھنے کو بھی ملتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور اسی کی ایک کڑی اس وقت اسلام کی بنیادی باتیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بنیادی باتیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں اس پر ہم آپ کو کچھ سلسلے پیش کریں گے.
اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب سے پہلے مدنی منوں کا نمبر ہے کہ بچہ جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو بھی کچھ بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس کا عنوان ہمیں کیسا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جی دکھائیے۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں موزمبیق کے شہر مپوتو سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ تو خود بخود چل رہی ہے دنیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں چلتا۔ تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، جامعۃ المدینہ کے متعلقین، عاشقان رسول، دیکھیے جیسی یوں آپ سمجھے نا کہ ایک بڑی پیاری بات اس مدنی گلدستے میں یہ بھی ہے کہ سوال جس نوعیت کا ہو اس طرح اس کے ذہن کے مطابق ایک پیارا سا جواب ہو، سمجھانے کا انداز ہو۔ تو مدنی مذاکرہ مدنی منوں کے لیے بھی ہے، مدنی منیوں کے لیے بھی ہیں، ان کے امی اور ابو دونوں کے لیے بھی ہے، اور ان کے دادا اور دادی، نانا نانی سب کے لیے۔ تو آپ نے بھی مدنی مذاکرے میں شریک ہونا ہے اور مدنی مذاکروں میں شرکت کی دعوت بھی دینی ہے۔ اور یہ ایک پہلا ہم سمجھے ہمارا سبق ہوا کہ ہمیں کیا ہماری ذہن ہونا چاہیے، کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ مدنی منوں کے ذہنوں میں بعض اوقات کچھ سوالات اور بھی آتے ہیں، تو انہی میں سے ایک مدنی منع نے ایک سوال کیا ہے اور ہم وہ کال بھی ان کی چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ سوال انہی سے سن لیتے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ میرے پیارے پیارے مرشد، آپ اس جملے کا معنی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و معبود ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں حافظہ بن جاؤں اور دعوت اسلامی کا خوب کام کروں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو باعمل علیمہ اور باعمل حافظہ بنائے۔ اللہ ہمارا خالق و معبود ہے۔ خالق بنے بنانے والا، پیدا کرنے والا، معبود منے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالی ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ بس ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی اللہ ہی نہیں ہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو میں پھر بتاؤں گا کہ آپ مدنی منوں کو خود بھی مدنی مذاکروں میں شریک ہوا کریں، اس کے آپ فوائد سمجھ سکتے ہیں، اور یہ آپ اسلام کی بنیادی باتوں کے مدنی گلدستے دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مدنی منع بھائی، اب کوئی بھی بات ذہن کے اندر آ جاتی ہے، آپ کو ایک اور سوال سنا دیتے ہیں۔ My name is Shahzeb Shweb from Sydney, Australia. Does Allah Azza wa Jal watch us every time? کیا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ بے شک، لا ریب، نو ڈاؤٹ، اللہ تعالی اینی ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر تصور ہمارا بن جائے گا، یہ سوچ بن جائے گی، تو ہمیں گناہوں سے بچنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन यहाँ एक बात याद रखें कि जिससे मोहब्बत होती है, इस्लामी तौर पर मोहब्बत होती है, उसे अपना बुजुर्ग समझा जाता है, अपना बड़ा समझा जाता है, उनसे सीखी हुई समझी हुई बात को बहुत जल्दी कबूल किया जाता है। बिलखुसूस मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ जो है वो ज़्यादा कबूल करती हैं। और जब बच्चे की सादा तख्ती पर, क्लीन पेपर पर अमीर अहले सुन्नत के यूँ समझिए कलम से कुछ लिखा जा रहा होगा तो उसकी कैसी बरकतें होंगी, मरते दम तक की बरकतें रहेंगी इंशाअल्लाहुर रहमान। तो आप मदनी मुन्नों की तरबियत भी करें, मदनी चैनल के आगे भी बिठाएं, मदनी मुज़ाकरों को भी दिखाएं, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा मेमोरी कार्ड भी हासिल करें। मदनी मुन्नों के ऐसे सिलसिले जिसमें अमीर सुन्नत के मदनी गुलदस्ते खुसूसियत के साथ और उमूमियत के साथ सारे मदनी सिलसिले जितने भी हैं उनको दिखाने की आदत बनाएं, ताकि मदनी मुन्नों का भी मदनी मकसद का जहन बने और वो नेकियों की तरफ माइल हो। देखिए कितना प्यारा एक सवाल हुआ कि अल्लाह ताला देख रहा है, उसका जवाब भी दिया, उसका जहन भी बनाया और साथ मदनी पुल ये भी दिया कि ये सोच बन जाए तो गुनाहों से बचना बहुत आसान हो जाए। तो मदनी मुन्नों के अगरचे गुनाह नहीं लिखे जाते, लेकिन लाजमी बात है अगर बचपन में भी इस तरह की गलतियां करने की इनको आदत होगी तो जैसे बड़े हो जाएंगे तो फिर ये गलतियां गुनाहों की सूरत इख्तियार कर लेंगी। तो लिहाजा इसी उम्र से इनकी ये इस्लामी तरबियत होना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी की तरह अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ से हमारे जहन में क्या क्या अक़ायद होने चाहिए, उस तरह के मुख्तलिफ सवालात मदनी मुज़ाकरों में होते हैं, वो उनमें से हम आपको कुछ दिखाएंगे। आइए आपको एक और मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। साद अत्तारी आपसे पूछ रहे हैं कि ये कहना कैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जगह है, वजाहत फरमा दें। नहीं, ये जुमला नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला जगह से पाक है, मकान से पाक है। ना वो किसी मकान में रहता है, ना वो किसी जगह में रहता है, ये नहीं कह सकते। अल्लाह ताला ये कह सकते हैं समी और बसीर है, सुनने वाला और देखने वाला है। और देखने के लिए वो आँख का मोहताज नहीं, सुनने के लिए कान का मोहताज नहीं, ना उसके कान है ना उसकी आँख है हमारी तरह। तो ये कुछ नहीं है, हमारी तरह जिस्मानियत से वो पाक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मदनी मुज़ाकरा जो हमारा हो रहा था इसमें सोशल मीडिया के सवालात भी आते हैं, कुछ तहरीरी तौर पर चल रहे होते हैं, कुछ ऑडियो सवालात होते हैं, कुछ वीडियो सवालात होते हैं। तो मुख्तलिफ सूरतें मदनी मुज़ाकरों में सवालात की होती हैं। तो इस तरह के सवालात होते हैं पाकिस्तान से भी और बैरून मुल्क से भी। आशिकान रसूल मुख्तलिफ सूरतों से सवालात के ज़रिए मदनी मुज़ाकरों के अंदर शामिल होते हैं। मदनी मुन्ने भी होते हैं, मदनी मुन्नियाँ भी होती हैं, इस्लामी भाई भी होते हैं और इस्लामी बहनों के भी तहरीरी सवालात वगैरह की सूरत होती है। अपने महारिम के ज़रिए भी सवालात की तरकीब होती है। महीने में एक दिन इनका जो है वो खुसूसियत के साथ मदनी मुज़ाकरा होता है, उसमें तहरीरी सवालात, अपने महारिम के ज़रिए सवालात, अपनी मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों के ज़रिए सवालात कर कर ये मदनी मुज़ाकरों के अंदर शामिल हो जाती हैं। ये सोशल मीडिया का एक सवाल था और लाज़मी बात है मुल्क व बैरून मुल्क के अंदर इस तरह का पैगाम पहुँचना एक बड़ी अच्छी बात है। और मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल इसका एक ज़रिया है कि अगर कोई शख्स किसी बैरून मुल्क में भी है, इल्म दीन हासिल करने का उसके लिए बेहतरीन मौका ये है कि वो मदनी मुज़ाकरों को भी देखें, मदनी चैनल को भी देखें। अमीर अहले सुन्नत की वेबसाइट का भी मैं हवाला दूंगा www.ilyasqadri.com। ये आप वेबसाइट पर आएंगे तो इस वेबसाइट के अंदर आपको अमीर अहले सुन्नत के रसाइल भी मिल जाएंगे, अमीर अहले सुन्नत की कुतुब भी मिल जाएंगी, ट्रांसलेशन जो तर्जमा हो चुकी हैं वो भी आपको इसी जगह पर मिल जाएंगी। फिर आपको अमीर सुन्नत के ऑडियो बयानात यहाँ पर मिलेंगे, आपको अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे वीडियो मिलेंगे, आपको कुछ पुराने मदनी मुज़ाकरे भी मिलेंगे। जिस तरह जो शोबा काम करता जाएगा उसके मुताबिक ये इंशाअल्लाह रहमान मजीद अपग्रेड होगी। मुख्तसर मदनी गुलदस्ते भी हैं, मदनी गुलदस्ते भी आपको इसी जगह पर मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस अंदाज से सवाल जवाब की तरकीब सर्च के साथ देखना, इन सहूलियात की तरफ बतदरीज बढ़ने का सिलसिला जारी है। तो आपने अमीर अहले सुन्नत के तर्जमे के किताबें देखनी है, डब मदनी गुलदस्ते देखने हैं मुख्तलिफ ज़बानों के तौर पर, तो आपको एक वेबसाइट दी है। इसके अंदर वेबसाइट के अंदर लाज़मी बात है फिर तासुरात वगैरह भी होते हैं, उलमा अहले सुन्नत के अमीर सुन्नत के हवाले से तासुरात और दीगर चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर www.ilyasqadri.com ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और भी है,
مثلاً جو طلبہ کرام ہو تو ان کو جہاں نیٹ استعمال کرنے کی اجازت جس ادارے میں نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتے. ہاں تو آپ میموری کارڈ کی اگر آپ کو اجازت ہے میموری کارڈ سننے کی تو آپ میموری کارڈ سن سکیں گے، لے کر جس چیز کی جتنی اجازت ہوگی وہی کریں گے، اجازت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کریں گے. اور آپ کا براہ راست تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اجازت ہوتی ہی ہے، مستقل مدنی مذاکرے بھی 1 گھنٹے 12 منٹ آپ کو دیکھنے کا جدول ہوتا ہی ہے، تو اس کے اندر تو آپ دیکھ ہی سکیں گے. تو کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اجازت ضرور ہے، آپ مدنی مذاکروں کے فیضان سے انشاءاللہ الرحمن ضرور مستفیض ہو سکیں گے. مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، مدنی مذاکروں میں ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں. ایک اور سوال آپ کو دکھایا جاتا ہے. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے تو فرشتوں کو روزی پہنچانے پر کیوں مقرر کیا گیا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. سزا حاکم دیتا ہے یا مطلب جو پھانسی کا پھندا پہناتا ہے وہ سزا دیتا ہے. پھانسی کا پھندا اسی صورت میں پہنائے گا جب حاکم حکم لگائے گا تو یہ پہنائے گا پھانسی کا پھندا. تو سزا جلاد نے نہیں دی، پھانسی گر نے نہیں دی، بلکہ حاکم نے سزا دی، یہ کہلائے گا. ایک دنیاوی مثال آپ کو دیتا ہوں. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نظام ہے. تو فرشتوں کو کسی کو بارش برسانے کا، کسی کو بادلوں کو چلانے کا، ہے نا، کسی کو روح قبض کرنے کا، کسی کو ماں کے رحم میں پیٹ کے اندر مٹی اور قطرہ جو ہوتا ہے وہ ملا کر اس کا پتلا بنانے کا کام سونپا اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طرح رزق کی تقسیم کے لیے بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں. تو فرشتہ روزی دیتا ہے ان مانو کر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر دیتا ہے، ان مانو کر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ دیتا ہے. اسی طرح سیٹھ ہمیں روزی دیتا ہے مجازی طور پر، تنخواہ تو سیٹ ہی دیتا ہے. ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو بڑھانے کا بھی ہم سیٹ کو بولتے ہیں، جس کے نوکر ہوتے ہیں کہ کچھ بڑھا دیجئے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو پھر بھی حقیقت میں تو اللہ ہی روزی دیتا ہے. تو یہ سب اسباب ہیں اور ان کا سارا کام جو ہے نا مسبب کی طرف ہی لوٹ رہا ہے کہ مسبب کے حکم سے یہ کر رہے ہیں. فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم جو کام بنانے والے ہیں. قسم یاد فرمائی جا رہی ہے فرشتوں کی، اللہ کی شان ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ یہ نہیں کہیں گے، قسم یاد فرما رہا ہے یہ کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی گلدستے کے اندر آپ نے ایک چیز جہاں پر یہ بھی پتہ چلا، جو سوال تھا اس سوال کا امیر اہل سنت نے جواب دیا، اور جواب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے جوابات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ضمنی موضوع بھی آتا ہے تو اس کی بھی آپ وضاحت فرماتے ہیں. آپ اس نظریے سے بھی دیکھیں گے تو یعنی آپ ذہن میں آپ کا بیٹھا ہوا ہوگا، پھر آپ جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بات زیادہ محسوس ہوگی کہ ایک بات کے ضمن میں، یعنی آپ یہ سمجھے کہ ایک ٹاپک میں سائڈ ٹاپک کوئی اگر آ گیا تو اس میں بھی امیر سنت کلام فرما کر اس کے مدنی پھول بھی دیتے ہیں. پھر جیسے قسم یاد فرماتا ہے، یہ بولنے کے بعد اس کی وضاحت بھی کی کہ ہمیں یہ نہیں بولنا، ہمیں کہ کھاتا کا لفظ تو مطلب کھانا پینا تو ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے کا لفظ نہیں بولا جائے گا قسم کے لیے. یہ ادب بھی امیر اہل سنت نے ہمیں اس میں اس کی تلقین فرمائی ہے. ساتھ ہی آپ اس مدنی گلدستے میں ایک اور چیز بھی اگر آپ نے محسوس کی ہو، بیرون ملک سے ایک ملک میں اجتماعی طور پر بیٹھی ہوئی ایک تعداد آپ نے دیکھی، پھر او بی وین کے ذریعے بھی ایک تعداد بیٹھی ہوئی دیکھی. تو مدنی مذاکروں کے اندر الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں. جب اتنا کچھ ایک چیز جگہ پر سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اجتماعی طور پر آئیں، بیٹھیں، اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کے اندر شریک ہوں. تو جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں تو لازمی بات ہے اپنے گھروں پر ہی دیکھ سکیں گی مدنی مذاکرہ، اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ اجتماعی طور پر دیکھیں. مختلف ممالک میں بھی الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے. بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ
बाज़ ममालिक हैं जो +7 आ रहे हैं, +12 आ रहे हैं, +11 आ रहे हैं, +3 आ रहे हैं, यानी वहाँ हमारा मदनी मुज़ाकरा शुरू होता है रात के 12 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, इस तरह कर कर औकात का रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर भी इस्लामी भाई बाज़ ऐसे जज्बे वाले होते हैं कि वो इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देख रहे होते हैं। तो आप भी इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरों को समझिए, और इस देखिए कितना प्यारा मीठा मदनी काम है। दावत इस्लामी के 12 मदनी काम है, उन 12 मदनी कामों में एक मदनी काम इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा भी है, यानी इसकी एक सूरत उस मदनी काम की इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा भी है। तो इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा एक दावत इस्लामी का मदनी काम भी है, इससे इल्म दीन भी हासिल होता है, अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल भी सुनने को मिलते हैं, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश का जज्बा भी मिलता है। फिर हमारी अपने अंदर अगर कमज़ोरियाँ होती हैं, और लाज़िम बात है ये कोई दावा भी नहीं करेगा कि मुझे कमज़ोरियाँ नहीं हैं, तो उस कमज़ोरियों की निशानदेही भी होती है। अब आप ये कहें कि मैं दावत इस्लामी वाला नहीं हूँ, मैं तो ऐसी मदनी चैनल पर आ गया था, तो भाई दावत इस्लामी वालों ही के लिए मदनी मुज़ाकरा नहीं है, ये सारे आशिकान रसूल के लिए, सब मुसलमानों के लिए है। क्या आप देखें कितनी प्यारी प्यारी बातें, क्या मदनी फूल बयान हुए, ये सब मुसलमानों के तो मदनी फूल हैं, ये सिर्फ कोई दावत इस्लामी वालों के लिए मदनी फूल थोड़ी। इस वक्त हम आपको लेकर जो आपको हम दिखा रहे हैं बिलखुसूस इस्लाम की बुनियादी बातों के उन्वान से हम जो बैठे हुए हैं, तो ये मदनी फूल सब आशिकान रसूल के लिए हैं, इस्लामी भाइयों के लिए हैं, इस्लामी बहनों के लिए भी हैं। मदनी मुन्ने भले छोटे होते हैं, लेकिन इनके भी कानों पर ऐसी बातें पड़ती रहेंगी, ऐसी मीठी मीठी बातें कानों पर पड़ती रहेंगी, तो इनके दिल में भी मीठा मीठा करार आ जाएगा, इनके दिल में भी ये मीठे मीठे मदनी फूल बैठ जाएंगे, ये इस्लाम की बुनियादी बातें इनके समझ में आ जाएंगी। और अगर आज इनकी समझ में ये इस्लाम की बुनियादी बातें आती हैं, इंशाअल्लाह रहमान मरते दम तक इस्लाम की इन बुनियादी बातों को अपने साथ ये रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा सबको इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरे देखने चाहिए। फैज़ान मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी है, और इस्लाम की बुनियादी बातों के हम मुख्तलिफ मदनी गुलदस्ते आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसी चीज़ आ जाती है कि जब बंदे के नफ्स पर बड़ा शाक होता है, भाई ये काम क्यों करें, ये काम दीन ने कहा है, क्यों कहा है, तो अल्लाह ताला के बाज़ अहकाम नाकिस अकल में समझ में इसलिए नहीं आते कि अमल करने का ध्यान नहीं बन रहा होता, नफ्स माइल नहीं हो रहा होता, और तरह तरह की बातें बोल जाते हैं। अब ऐसों को क्या करना चाहिए, और ऐसों की इस्लाह का सबब भी मदनी मुज़ाकरा है। आपको एक बड़ा प्यारा शानदार सा मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं, दिखाइए जी। अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह अब हमारी मिन्नतें कर रहा है कि नमाज पढ़ो, और क़यामत के दिन हम मिन्नतें करेंगे कि अल्लाह हमें मोहलत दे दे, तो ये शरीयत के लिहाज में कहना कैसा है? ये कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह ताला बंदे का मोहताज नहीं, इसमें अल्लाह ताला की आजिज़ी का पहलू पाया जा रहा है। ये अल्लाह ताला आजिज़ी कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। मिन्नतें कौन करता है? जो किसी से दबा हुआ। अल्लाह ताला किसी से दबा हुआ तो नहीं है। एक ही तो ज़ात है जो मुतकब्बिर है, तकब्बुर उसी की शान है, और किसी को तकब्बुर की इजाज़त ही नहीं है ना। तो अल्लाह ताला आजिज़ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इससे पाक है, इज्ज़ से, बेबसी से, बेकसी से, कि वो किसी की खुशामद करे और आजिज़ी उसके सामने करे। तो ये जुमला जिसने भी कहा उसको तौबा उस पर फ़र्ज़ है, निकाह भी नए सिरे से कर ले। अगर कोई तहारत के बगैर नमाज पढ़ने को दुरुस्त करार दे, उसके बारे में क्या हुक्म होगा? बिला तहारत कोई नमाज को जायज़ समझे ना, शरई तौर पर वो ताहिर नहीं है बिला तहारत, तो इसको फुक़हा किराम ने कुफ्र लिखा है। अगर कोई ये जुमला कहे कि आजकल मैंने नेकी के काम करना छोड़े हुए हैं, तो इसका ये जुमला कहना कैसा? ये घर के बहुत बड़ी यानी कि सख्त दिली की बात है, गफलत की उसकी अलामत है कि वो अपने आप को इस वक्त बकौल अपने नेकियों से महरूम किया हुआ है। ये जुमला बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान नेकी से महरूम हो नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पर आपने ये सवाल किया, अगर अच्छी नीयत कर ली थी तो ये भी नेकी थी। अब अगर अच्छी नीयत से जवाब सुन रहे तो ये भी नेकी है। मेरा सवाल सुनना भी नेकी था, जवाब देना भी नेकी। जितने सुन रहे हैं ये सब नेकी में मशगूल है इस वक्त। अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं, मुसलमान आता है कोई सामने तो ये भी नेकी है। सलाम का जवाब देना ये भी नेकी है। तबीयत पूछना ये भी नेकी है। तबीयत पूछने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर जवाब देना ये भी नेकी है।
تو مومن تو جب قدم اٹھاتا ہے تو نیکی ہے، قدم رکھتا ہے تو نیکی ہے، اگر اس کی اچھی نیتیں شامل ہو تو اس لیے ہر وقت ہر سانس جو ہے وہ مومن نیکی میں گزار سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ سوتے وقت یہ نیت کر لی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تو یہ جب تک سوتا رہے گا یہ سونا اس کا عبادت ہو جائے گا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ جملہ اس کا اچھا نہیں ہے، بہت ہی نامناسب ہے کہ میں نے آج کل نیکی کرنی چھوڑی ہوئی ہے، اور اگر نعوذ باللہ نیکیوں کو حقیر جان کر اگر کہا ہے تو پھر تو اس کا حکم تو بہت سخت ہو جائے گا۔ مطلقاً اللہ کی عبادت کو حقیر جاننا یہ تو کفر میں جا پڑے گا آدمی، اور کہنے والے کی یہ نیت ہو یہ اس کے اس جملے میں ظاہر نہیں ہو رہا، خدا بہتر جانے اس کی نیت کیا تھی۔ بعض اوقات یہ بولنے کی خاطر لوگ بول دیتے، جب کسی کو بولو نا کہ یار تم میرا فلاں کام کر دو، یہ نیکی کر لو یار، نیکی کما لو، ثواب کما لو، تو اس پہ بگڑ کے بعض اوقات وہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے غصے والے بول دیتے کہ میاں آج کل میں نے نیکی کرنی چھوڑ دی، میرے پاس جانے دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا گیا اس میں 2-3 چیزیں آئیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ عاجزی کر رہا ہے اس طرح کر کر کوئی جملہ بولا گیا، دوسرا نماز کے تعلق سے کہ بغیر طہارت کے بھلے نماز کے بارے میں کچھ بات ہوئی، جو بات جیسی بیان ہوئی وہ وہیں دیکھ کر اس کے احکام کو سمجھا جائے، تیسرا نیکیوں کے بارے میں۔ اب نیکیوں کے بارے میں ٹھیک ہے اس ایک جملہ بیان کیا کہ لیکن اس کا ایک پہلو بڑا عجیب و غریب سا جا رہا تھا کہ نیکی کو حقیر جاننے کی طرف جو لے کر جائے، اگر کسی نے ایسی سوچ کے ساتھ اس طرح کے جملے بولے تو بہت سارے جملے رائج ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں بول رہا ہوتا ہے، بولی جا 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 رہا ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے معاملے میں انسان کو بچنا چاہیے، اور کیسے جملے بولنے چاہیے کیسے نہیں بولنے چاہیے۔ امیر اہل سنت کی یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو آپ مطالعہ کیجئے، اس کتاب میں کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ حرام الفاظ اور کفریات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ معلومات نہیں ہوگی تو بچے گا کیسے کفریات سے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ میری زندگی کی سب سے نازک کتاب ہے، اور پہلی اور آخری، شاید اس سے نازک کتاب میں کوئی اور نہ لکھ پاؤں، اور یہ دنیا اسلام کی اردو میں کم از کم پہلی کتاب ہے اس عنوان کے تعلق سے، کہ اتنی ضخیم کتاب آج تک اردو میں کسی نے نہیں لکھی ہوگی، وہ لکھی ہوتی تو کہیں سے بھی حاصل ہو جاتی۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، اذکر اللہ 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 اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس کا تعلق تو ایمان سے، ایمان ہی چلا گیا تو عمل کس کام کا۔ سینکڑوں کلمات کفر پر اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں مزید طرح کے مدنی پورے 692 صفحات، 700 کے قریب صفحات ہیں یہ۔ اب اس کے عنوانات میں آپ کو سناتا ہوں جو اس پہ لکھے ہوئے اوپر سر ورق پر، جس کو آپ لوگ ٹائٹل پیج بولتے ہیں۔ اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا، صفحہ 109۔ فلاں اللہ کو ٹھگتا ہے، کہنا کیسا، صفحہ نمبر 129۔ رشوت کو ھذا من فضل ربی کہنا کیسا، صفحہ 180۔ کیا اہل عرب کو برا بھلا کہنا کفر ہے، جھوٹ بولا تو کیا برا کیا کہنا کیسا۔ آج نماز کی چھٹی ہے، صفحہ نمبر 503۔ کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ، صفحہ 551۔ تجدید ایمان کا طریقہ، صفحہ نمبر 621۔ اس میں اتنی معلومات ہے، یقین مانے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ 100 کتابیں اٹھا کر بھی آپ تو گھمائیں گے تو شاید آپ راجے قول تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام پاکستان کے بھی اور ہند تک بھی یہ کتاب پہنچائی، اور وہاں سے بھی تصدیق حاصل کی ہے۔
یہ کہہ سکتے ہیں میری زندگی کی محنتوں اور معلومات کا نچوڑ ہے. تو یہ کتاب الحمدللہ اہم ہی نہیں اہم ترین ہے اور یہ فرض علوم میں سے. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. تو مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، آپ کا کلاس ورک آج ہو رہا ہے کمپلیٹ. آپ کو ہوم ورک بھی دیا گیا ہے. ہوم ورک یہ کہ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، ہر سال اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. تو یہ بہت ہی اہم ترین کتاب ہے. فرائض علوم کی کتبوں کے مطالعہ کرنے کے لیے اپنا کچھ وقت رکھ لیجئے. بھلے آپ اس طرح کر لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ مغرب کے بعد سورہ ملک شریف سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو اس میں سے 19 منٹ نکال کر آپ فرائض علوم کی کتب کا مطالعہ کر لیجئے. اور اسی طرح آپ مثال کے طور پر 19 منٹ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کے لیے مختص کر لیں. اس کا طریقہ یہ بھی ہو کہ آپ درجے میں 19 منٹ پہلے آ جائیں اور 19 منٹ پہلے آنے کے بعد امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کا مطالعہ کریں. گویا آپ کا پہلا درجہ، آپ کے درجے کی ابتدا ہی امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے، امیر اہل سنت کے ذریعے ہوگی، یعنی آپ کی کتاب پڑھ کر ہوگی. تو اس طرح آپ اپنی ترکیب بنائیں، اپنے وقت کو کچھ بانٹیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو وقت میں برکتیں دیں. تو آپ اس انداز سے مدنی کام بھی کرتے جائیے، مدنی مذاکروں میں شرکت بھی کریے اور مدنی انعامات کے جدول کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریے. ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کرتے رہیے اور اپنے تعلیمی معاملات کو پختہ سے پختہ کریں. تعلیمی حلقوں میں بھی بیٹھیں اور اس کی ترکیب بنائیں. مل جل کر آپ یہ سارے جدول کو تقسیم کر بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا. اچھا، یہ صرف جامعۃ المدینہ والے کو جدول نہیں بنانا. آپ تاجر ہیں، آپ بھی جدول بنائیے. آپ تاجر، آپ دکان کتنے بجے جاتے ہیں؟ بھائی 12 بجے دکان پہنچتا ہوں. فجر کے بعد سے 12 بجے تک کیا کرتے ہیں آپ؟ رات کو کتنے بجے آپ آتے ہیں؟ پھر سو رہے ہیں. فجر کے بعد کیا ہے؟ ناشتہ ہے. تھوڑا سا ٹائم دیں، مدنی چینل کو بھی ٹائم دیجیے. آپ اپنا مطالعہ بھی کیجیے، تھوڑی تلاوت بھی کیجیے، کچھ درود پاک بھی ہو. اپنے جدول کو بنائیں. اچھا، آپ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، ظہر کے وقت اتنا کام نہیں ہوتا. ظہر کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر آپ شامل ہو جائیے اور اس انداز سے جدول بنائیں. کچھ جدول علم دین حاصل کرنے کا، کچھ جدول مدنی کاموں کا. بہت زیادہ آپ مدنی کام نہیں کر سکتے، آپ درس فیضان سنت تو لے لیجیے، اپنے گھر میں درس دیجیے اور اس کے ساتھ آپ دکان پہ، مارکیٹ میں اس طرح درس کی شرکت فرمائے. تو 12 مدنی کاموں کے لیے بھی آپ کا جدول ہونا چاہیے. مدنی انعامات کے مطابق بھی آپ کا جدول ہونا چاہیے. مدنی قافلوں میں بھی آپ کا سفر ہونا چاہیے. مطالعہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ جدول صرف آپ کا نہیں ہوگا، ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کو بھی جدول بنانا چاہیے. ان کے جدول میں بھی مدنی قافلے ہونے چاہیے. ان کے جدول میں بھی مدنی انعامات ہونے چاہیے. نمازیں 5 وقتہ ان کو بھی پڑھنی ہے، سارے مسلمانوں کو پڑھنی ہے. تو یہ باتیں صرف میں جامعۃ المدینہ والوں کے لیے تھوڑی مدنی پھول، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہیں. اور آپ کے گھر میں جو اسلامی بہنیں ان کے بھی جدول بنائیں اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن مجید تجوید کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے. دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن دے دیا، آپ کے درس نظامی تک آن لائن ہو رہی ہے. پڑھانے کے تعلق سے، پڑھنے کے تعلق سے، نکاح کورس تک تو بنا دیا ہماری مجلس آن لائن نے کہ نکاح کرنے سے پہلے آپ کورس کر لیجئے تاکہ آپ کو ضروری معلومات بھی حاصل ہو جائے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے اس خوبصورت سے گلستان کے اندر آئیں. آپ کو بڑے پیارے پیارے پھول ملیں گے، بڑی پیاری خوشبو ملیں گی، بڑے پیارے پھل ملیں گے، ذائقے دار، خوشگوار، آپ کو رونق بخشنے والے، آپ کو بڑے ہی پیارے پیارے سے مدنی پھول ملیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ عملی طور پر وابستہ رہیے. 12 مدنی کاموں میں شرکت رکھیے. مدنی انعامات پر عمل کیجیے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور مدنی مذاکروں کو دیکھنا تو اپنا معمول بنا ہی لیجیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے.